اعتراض اور جواب میں ایک بات ذہن میں رکھیں. ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا قرآن میں تو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے نہ بناؤ. تم نے 4 اماموں کی تقلید کر کے 4 فرقے بنا لیے. ہم کہتے ہیں بھائیو یہ 4 فرقے نہیں ہیں. جیسے قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں قراءت 7، ایسے حدیث پاک پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اگر یوں نہ کیا جائے نا اور کہیں ہر بندہ خود مسئلے کو حل کرے تو ہر بندہ اپنی ذات پہ مستقل فرقہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کئی فرقے ہوں گے، جتھے منہ اتھے منہ کر لینا ہے، پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ایک اعتراض ہمارے اوپر اور ہوتا ہے. مولانا وہ کیا اعتراض ہے؟ آپ کہتے ہیں تقلید مانو، ہم کہتے ہیں جی ہاں تقلید کا لفظ قرآن سے لکھا ہوا دکھاؤ، لفظ تقلید دکھاؤ. میں نے کہا تقلید کا لفظ نہیں ہے لیکن مطلب تو ہے نا. قرآن میں آیات موجود ہیں تو تقلید کا معنی اور مطلب مل گیا. ضروری نہیں ہے لفظ ہوں. کہنے لگے اچھا لفظ تو نہیں ہے. میں نے کہا ذرا توحید مانتے؟ جی ہاں. میں نے کہا توحید کا لفظ قرآن سے دکھا. قل هو اللہ احد میں تقلید توحید کا مطلب تو ہے نا. میں نے کہا واتبع سبیل من اناب الیہ میں تقلید کا مطلب تو ہے نا. لفظ نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ مطلب موجود ہوتا ہے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض آپ اس شکل میں نہیں کر سکتے. ایک اعتراض اور بھی کرتے، وہ کہتے ہیں تقلید خیر القرون میں تھی. خیر القرون پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں تقلید تھی. ہم کہتے ہیں بھائیوں کیوں نہیں تھی؟ آپ کو کس نے کہا خیر القرون میں تقلید نہیں تھی؟ آپ نے نہ دیکھی ہو تو آپ کی مرضی. اعلام الموقعین عن رب العالمین میں حضرت مولانا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں والذین حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مئۃ و نیف و ثلاثون نفسا. فرمایا 130 صحابہ مجتہد تھے جو فتوے دیتے تھے، باقی ان پہ عمل کرتے تھے. آپ کیسے کہتے ہو تقلید نہیں تھی؟ بہرحال تھی. اسی طرح اگر میں پوچھوں کہ حضور کے دور میں بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، ابو داؤد نہیں تھی، ترمذی نہیں تھی، نسائی نہیں تھی، ابن ماجہ نہیں تھی، ابن حبان نہیں تھی، کنز العمال نہیں تھی، اسی طرح مسند امام احمد نہیں تھی، مسند امام اعظم نہیں تھی، باقی حدیث کی کتابیں نہیں تھی، تو کہاں سے لائے؟ آپ کہیں گے کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیثیں پہلے تھیں. میں نے کہا فقہ بعد میں لکھی گئی ہے، مسئلے پہلے موجود تھے.